اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج ہم من حیث الملت ایک المیہ ہی نہیں بلکہ المیات سے دوچار ہیں، اور ہماری ذہنی کاوشیں تاریخ سازی سے بالکل روگردانی کر چکی ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمیں پستیوں کی دلدل نے اپنی جانب کیوں کھینچ رکھا ہے۔ ذہنی سربلندیوں کی فہرست میں ہم پس کارواں کیسے رہ گئے۔ وقت کی یہ کروٹیں اور تبدیلیاں اس امر کی غماز ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو اس مقصدیت پر مبنی ہونا چاہیے تھا اس سے قطعی طور پر انحراف کر چکا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم نے ہمارے روحانی پہلو کو پس پشت ڈال دیا ہے اور صرف ہی صرف اس کی بنیاد مادیت پر رکھ دی گئی ہے۔ ہماری تعلیم جس کا اہم مقصد اور سب سے عظیم مقصد یہ تھا کہ ہم خود شناسی اور خدا شناسی کے فرائض پر عمل پیرا ہوتے اور ان کو لے کر چلتے، لیکن آج ہماری تعلیم ہمیں صرف ایک مادی کمپٹیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور جس کی تمام تر وجوہات ہماری ناقص العقلی ہے، یا ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہے کہ ہم کیا تھے، کیا ہیں اور کیا ہو جائیں گے۔ اگر یہ تین سوالات ہی لے کر آدمی چلے تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نصاب ہمیں اس کی طرف لے کر نہیں جا رہا، کیونکہ مروجہ نظام حکومت نے اس نظام تعلیم کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ جس نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے تحت آج پوری قوم زیر تربیت ہے یا اس سے استفادہ کر رہی ہے، وہ صرف اس کے مادی پہلو کو ہی لے کر چل رہی ہے، جس کا انجام آج ہم اپنے ہی اور اپنے دیگر ممالک ایون کہ پوری مسلم امت کی یہ بات اس نوعیت سے سامنے آتی ہے کہ ہم روحانی پہلو کو یکسر پس پشت ڈال چکے ہیں یا وہ بھول گئے۔ ہمارے نصاب تعلیم کو مرتب کرنے والے نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی اور اس کے استحکام کے لیے تعلیم ہی سب سے زیادہ کارفرما ہوتی ہے، اور اگر تعلیم ہی اس کی اس سطح پر ہو جو اس کی خداداد صلاحیتوں کو اجاگر نہ کر سکے، اور ودیت خداوندی جو اللہ نے ہر انسان میں پیدا کر رکھی ہے، اس کو عطا کر رکھی ہے، اس کو پروان نہ چڑھایا جا سکے، تو یقیناً یہ ناانصافی پر مبنی ہوگا۔ آج ہمارے نظام تعلیم میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے تفاوتی نظام تعلیم، کیونکہ گاؤں میں اور نصاب پڑھایا جاتا ہے، بڑے شہر میں اور پڑھایا جاتا ہے، کہیں میڈیم کا امتیاز ہے اور کہیں سلیبس ہی۔ جب اہلیت کی بات کرتے ہیں، اور اہلیت یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ گاؤں میں ایک پڑھنے والا بچہ عام سا سلیبس پڑھے، اور شہر میں یا بڑے شہر میں یا کیپٹل میں پڑھنے والا بچہ ایچیسن یا نیشنل سے تعلیم سے آراستہ ہو، تو وہ ان کی اہلیت کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ یہ نظام تعلیم صرف خواص کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام کو کبھی ترقی کے مواقع میسر ہی نہیں آ سکتے، اور نہ ہی ان کے بچے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ یہ نظام تعلیم بنانے والوں نے اس کو اپنے ہی مقصد کے لیے
مرتب کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی اسی لیے کیا ہے کہ غریب کے بچے ان کے غلام اور ان کے کام کرنے پر ہی محدود رہیں، جبکہ ان کے بچے اعلیٰ حکومتی عہدے اور اعلیٰ سطح کے سیاستدان ہی بنتے رہیں۔ اس نظام کے تحت کبھی مساوات، اخوت، عفو درگزر کے رجحانات پروان نہیں چڑھ سکتے۔ جو ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ تھا، تعلیم کا اولی مقصد ہے اخلاقی اقدار کی ترویج و اشاعت اور ان کی بقا اور انتقال وراثت۔ اگر یہ چیزیں ہمیں ورثے میں تعلیم کے ذریعے نہیں ملے گی تو ان سے استفادہ کیسے کیا جائے گا؟ ہماری جو روحانی سطح ہے اس کو کون جلا بخشے گا؟ ہمارے مذہبی اور ہمارے اخلاقی اور معاشرتی اقدار کی حفاظت کس طرح ممکن ہوگی؟ آج اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ موجودہ نظام یا مروجہ نظام حکومت ایک طبقاتی تعلیم کو لے کر ہی چل رہا ہے، جس کے تحت طبقاتی نظام کو ہی فروغ دیا جا رہا ہے، اور کبھی ایک قوم ہونے کا تصور ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مختلف قسم کے تفرقات میں اور مختلف طبقات میں بڑھ چکے ہیں۔ جو قومی یکجہتی جو تعلیم ہی کا حصہ تھا، وہ تعلیم ہی کے ذریعے ہمیں میسر ہونی تھی، وہ قطعی طور پر موقوف و ختم ہو چکی ہے۔ آج تعلیم ہی کو لینا صرف اس لیے مقصود ہے کہ کسی قوم کی بھی بنیاد، اس کی ترقی اور اس کے استحکام کے لیے تعلیم کے تمام نظام کو بہتر کرنے کا اور اس پر عملی طور پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ نظام تعلیم ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہماری قومی یکجہتی، ہماری ملی یکجہتی اور جو انسانیت کا رشتہ ہے وہ کبھی برقرار نہیں رہ سکے گا۔ آج اس نظام تعلیم نے جو ہمیں مادی مقابلہ، جو کنسیپٹ اس کے تحت ہمیں مل رہا ہے، آج ہم نے تعلیم کو خود شناسی اور خدا شناسی کی بجائے ہم نے ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر روگردانی کے مترادف ہے۔ چونکہ بصیرت انسان یا بصیرت مسلمان ہمارا یہ ایک عقیدہ ہے کہ رزق اللہ عطا کرتا ہے، لیکن ہم نے اس کو تعلیم کے ذریعے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو بچہ نہیں پڑھتا ہے، اب اس پر یہ ایک اور المیہ آ جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے معاشرتی اور اخلاقی اقدار اگر ہم ان کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے تو ہم ایک قوم کب کہلوائیں گے؟ جب تک ہم آپس میں ایک نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے سے روابط نہیں بڑھائیں گے اور ہمارا اخوت کا نظام اگر اس طرح نہیں پروان چڑھے گا تو پھر ہم تنہا ہی تنہا زندگی گزاریں گے، اور وہی معاشرہ جس کے لیے بارہا تعلیم ہی نے یہ بتایا تھا کہ اس سے آپ دور رہیں اور ایک ہو، لیکن علامہ صاحب فرمایا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، لیکن آج اس تعلیم نے ایک دوسرے جدا کر دیا ہے، بھائی سے بھائی جدا ہے، باپ سے بیٹا جدا ہے، ماں سے بیٹی جدا ہے۔ یہ اس جدید تعلیم کی رعنائیاں ہیں، اور یہ تمام رعنائیاں جو سامنے آ چکی ہیں، ان کا دار و مدار اس حکومتی نظام تعلیم پر ہے جو اس کے اصولوں پر، جو اس کے تعلیم کے اپنے اصول ہیں اس پر متعین نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس سے انحراف کر کے پوری قوم کو ایک بھٹکانے میں پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم سب نے اس پر غور نہیں کیا تو ہم ایک وقت، جو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہم کیا تھے، کیا ہیں اور کیا ہو جائیں گے،
یہ سوالات کبھی ختم نہ ہو پائیں گے۔ اب اس لمحے جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں اسی لمحے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس نظام کو تبدیل کر کے اس تعلیم کو اپنے اوپر اس طرح لاگو کریں کہ ہماری اخلاقی اقدار، ہماری معاشرتی اقدار اور ہماری مذہبی اقدار زندہ ہوں، اور ہم ایک اخوت، ایک مساوات اور تمام ایک ہو کر ایک قوم کہلوا سکیں۔ آج کہیں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مسئلے کی اختلافات کو لے کر چلتا ہے، اسی کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن اگر تعلیم گاؤں سے لے کر دیہات تک ایک ہو، اس کا سلیبس ایک ہو، اور پڑھانے والوں پر یہ حد متعین ہو کہ آپ نے حق کی تعلیم دینی ہے، اور جو تعلیم کا اصل مقاصد ہیں انہی کو پروان چڑھانا ہے، تو یقیناً ایک دن ہم اس المیے سے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے نہ سوچا اور اس کے لیے اپنی تگ و دو نہ کی، تو یقیناً پھر ہم ایک بکھرے شرازے کی مانند ہی رہیں گے جیسا کہ چل رہے ہیں۔ اگر یہ مروجہ نظام حکومت اور مروجہ نظام تعلیم اس میں تبدیلی نہیں لانے کے حالات پیدا کیے جاتے، تو پھر یہ یقین کر لیجئے کہ کبھی بھی یہ تفاوت ختم نہ ہوگی، اور جو ہم آہنگی ہے وہ کبھی پروان نہیں چڑھے گی، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکیں گے۔ آج ہم اس نظام تعلیم کی ان قباحتوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو جلا بخشنے اور اس کو استحکام دینے کے لیے تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے فرائض منصبی، اپنے زندگی کے مقاصد، اپنی پیدائش کے مقاصد سے آگاہ کرتی ہے۔ اگر ان سے ہم آشنا نہ ہو سکے، وہ ہمارے اندر وہ مادہ کہیں کھو گیا، تو پھر یقیناً ہم ایک رسوائی اور بلکہ اسی رسوائی سے ہی دوچار رہیں گے۔ اس وقت یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے، ہر خاص و عام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ یکساں تعلیم کے لیے تگ و دو کرے، اور تفاوتی نظام تعلیم سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی کاوشوں کو تیز تر کر دے۔ اب اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے۔